ساری کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور نبی اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات نبی کا دست اقدس چومتی ہے۔ حضرت فاطمہ بھی آئی تو حضور کا دست اقدس چومی، پھر حضور اپنی بیٹی کا دست اقدس چومتے ہیں۔ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو چومتی ہے۔ فاطمہ کے ہم خدمت کے قربان جائے، نبی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے حضور کے سینے اقدس کو چھینے کا موقع مل جائے۔ لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو حضور ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے، اور لگا کر ان کے سر پر اپنی ناک رکھ کے ان کے جسم کی خوشبو سونگھتے، اور خوشبو سونگھ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔ ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تو کہتی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، مگر میرا نبی کہتا فاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بے انتہا محبت کرتے تھے حضور، بے انتہا محبت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ سے کہتے تھے کاش میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا حضور سے دور ہونا حضور کو اب برداشت نہیں ہے، حالانکہ وہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھی، صرف 40 گھر کے بعد، اور اس زمانے کا گھر کوئی 200 فٹ کا، کوئی 2000 فٹ کا، 5000 فٹ کا، 500 فٹ کا گھر نہیں تھا۔ اس زمانے میں گھر جو تھے وہ 6 فٹ بائی 6 فٹ کا ہوتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اتنا چھوٹا تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جب حضور اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے، ادھر کی دیوار کو اگر حضور کا سر اقدس لگتا تو ادھر کی دیوار کو حضور کے قدم مبارک لگا کرتے تھے، اتنا چھوٹا گھر ہوتا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے 40 گھر کے بعد ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے مسجد کے اس ممبر و محراب کے پاس حضور کا گھر ہے، تو بس یہ مسجد جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، اتنی دوری ہے بس۔ مگر میرے نبی کو فاطمہ الزہرا کی اتنی دوری بھی برداشت، اللہ اکبر، اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کو کسی بھی صورت حضور کے قریب لایا جائے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو حضور کے قریب لایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کے پڑوس میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور خود بھی انہی کے مکان میں رہتے تھے، انہوں نے حضور کو اپنا مکان گفٹ دیا تھا، نظر پیش کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا اور ایک مکان تھا، وہ خود اس میں رہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا ابو ایوب تم نے تو اپنا ایک مکان رسول اللہ کو دے دیا، مگر ہماری ایک ادباً گزارش ہے کہ اپنا یہ جو مکان ہے تم یہ مکان جو ہے سیدہ فاطمہ اور علی کو دے دو، ان کا جو مکان ہے وہ تم لے لو۔ جیسے ہی سنے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں گئے، ایک تھیلے میں پورا سامان ڈالے، کھینچ کے باہر لا لیے، مگر جب واپس آئے تو آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے سوچا کہ شاید ہم نے ان کے اوپر زیادتی کر دی، ان کا گھر مانگ لیا، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ تو کہا ابو ایوب انصاری اگر ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی تو ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ تو کہا نہیں 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 نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے کچھ زیادتی کی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کیا میرے رب نے مقدر لکھا ہے، یہ آنسو غم کے نہیں، یہ خوشی کے ہے۔ ایک گھر میں نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے تو دوسرا گھر میں نے مصطفیٰ کی لخت جگر کو دے دیا۔
یہ ہے وفادار صحابہ، یہ ہے صحابہ کی وفاداری. اللہ اللہ، اہل بیت سے پیار. حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا دوسرا گھر دے دیا، کہا میرے مقدر کے میں قربان جاؤں. اللہ نے کیا مقدر لکھا ہے. آئے آئے. یہ کہتے ہوئے حضرت علی کے مکان میں خود گئے، حضرت علی کو ادھر بھیج دیا. اب حضور کے بالکل پڑوس میں آ گئی سیدہ فاطمہ. کیا محبت تھی دیکھو آپ، بالکل پڑوس میں آ گئی. اب حضور اور سیدہ فاطمہ دونوں کے گھر کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، ایک دیوار. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ایسے اپنے حجرے کے باہر نکلتے، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے. حضرت فاطمہ جب چاہتی اپنے حجرے سے نکلتی، وہ دیوار پار کرتی اپنے بابا کے حجرے میں آ جاتی. مگر خدا کی قسم حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے، وہ ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی. اللہ اکبر. ایک بار حضور نے مولا علی کو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا علی اگر ایک اجازت چاہوں تو دو گے؟ حضرت علی پہ لرزہ طاری ہوا، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. حضور آپ مانگے علی سب کچھ دے دے گا، اپنی جان دے دے گا. کہا علی بس اتنی اجازت دے دو، میرے اور فاطمہ کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے، میں اس دیوار میں ایک کھڑکی بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں جب چاہوں پردہ ہٹاؤں اور اپنی بیٹی کو دیکھ لوں. ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی. اتنا پیار کرتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا سے. کون ہے بھائی فاطمہ؟ فاطمہ الزہرا وہ ہے، خدا کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ کے چاہنے والوں پر دوزخ حرام ہے. فاطمہ وہ ہے سیدۃ النساء العالمین، سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے بزم محشر میں جب سیدہ فاطمہ آئے گی تو آواز دینے والی ذات غیب سے آواز دے گی کہ اے بزم محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے. اور جب حضرت فاطمہ جائے گی، پل صراط سے گزرے گی، تو خدا کی قسم میدان محشر میں جائیں گی، پل صراط سے گزرے گی، تنہا نہیں جائے گی. حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کا جب گزر ہوگا تو فاطمہ تنہا نہیں ہوگی، 70,000 حوریں فاطمہ کو ارد گرد سے گھیر کر بیچ میں رکھی ہوگی. 70,000 حوروں کے بیچ میں ہو کر جائے گی، اور پل صراط سے جب گزرے گی تو بجلی کے کڑکنے کی دیر سے پہلے حضرت فاطمہ گزر جائے گی. پوری محشر میں کسی کی آنکھ حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھے گی. کون ہے فاطمہ؟ ہر انسان کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا. اس فرشتے کا نام اسرائیل ہے، ملک الموت جس کو کہتے ہیں. کائنات کے ہر انسان، ہر پیغمبر کی بیوی، ہر پیغمبر کی بیٹی، ہر گھر میں ہر عورت کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے. ہر مرد کے پاس آتا ہے، چاہے وہ ولی کا گھر ہو، خطب کا گھر ہو، قلندر کا گھر ہو، شہباز کا گھر ہو، بادشاہوں کا ہو، رئیسوں کا ہو، تونگروں کا ہو، مالداروں کا ہو، گناہگاروں کا ہو، خطاکاروں کا ہو. وہ فرشتہ آتا ہے، ہر بڑے سے بڑے سورما کی روح لمحوں میں نکال لیتا ہے. لیکن جب بات آئی سیدہ فاطمہ کی روح نکالنے کی، ملک الموت کو حکم ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ رؤوفہ منیرہ منورہ حضرت فاطمہ کی روح نکال. فرشتہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ میں اس پاک خاتون کے پاس کیسے جاؤں جس کے باپ کے سوا کسی کے باپ نے نہیں دیکھا، جس کے شوہر کے سوا کسی مرد نے نہیں دیکھا، جس کے بیٹوں کے علاوہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. اے اللہ
جس کے گھر جبرائیل بھی اجازت لے کر نہیں جاتا، میں اس کے گھر اس کی روح لینے کیسے جاؤں؟ حضرت فاطمہ کی روح نکالنے سے فرشتے نے عاجزانہ طور پر انکار کیا، کہا اے اللہ میں ان کی روح نہیں نکالوں گا، میں ان کے گھر بے پردہ ہو کر کیسے جاؤں گا؟ بے پردگی ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ساری کائنات کے مرد و عورتوں کی روح اسرائیل نے نکالا، مگر سیدہ فاطمہ کی روح اسرائیل ملک الموت نے نہیں، خود رب ذوالجلال نے نکالا۔ اللہ اللہ، فاطمۃ الزہرا کی روح خود رب نے نکالا۔ ایسی مقدس ہستی کا نام فاطمۃ الزہرا۔ آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد۔ ادھر خوشیاں چل رہی ہیں، حضرت امام حسین کبھی رسول اللہ کے گود میں ہیں، کبھی مولا علی المرتضیٰ کے گود میں ہیں، کبھی چچا حضرت جعفر کے گود میں ہیں، کبھی خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں کے گود میں ہیں، تو کبھی حضرت ابوبکر کے گود میں ہیں، کبھی ان کو حضرت عمر چوم رہے ہیں، کبھی ان کو حضرت عثمان لے کے رقص کر رہے ہیں، کیونکہ جنتی جوانوں کا سردار پیدا ہوا ہے، نبی کی امت کو بچانے والا پیدا ہوا ہے، کربلا کا دولہا پیدا ہوا ہے، یزیدیت کو ختم کرنے والا پیدا ہوا ہے، فرعونیت نمرودیت کو مٹانے والا پیدا ہوا ہے، قیامت تک دین کا جھنڈا گاڑنے والا پیدا ہوا ہے، نانا کی امت کو اپنے جام شہادت سے سرفراز کرنے والا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب رشک کر رہے ہیں، اور ادھر اسی عالم میں عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اپنی خادمہ سے وضو کے لیے پانی لگا دو۔ اللہ اکبر۔ خادمہ آواز دیتی ہے اے ماں، جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اس ماں کو اللہ کی طرف سے 40 دن تک مصلی چڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اے فاطمہ ابھی تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا اور تم نماز کی بات کر رہی ہو، مصلی چڑھنے کی بات کر رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے خادمہ کی طرف جلال سے دیکھا، دیکھ کر پوچھا اے خاتون، اے خادمہ، کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی، اور میرے رب نے مجھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، یہ ہے اہل بیت جن کے قریب کبھی ناپاکی نہیں آئی۔ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کو عورتوں کی کوئی مرض جس کے قریب نہیں آیا۔ دنیا کی عورتیں اور ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی اور ہے۔ انہیں دنیا کی بیٹیوں سے تشبیہ نہ دینا، ان کو اگر دنیا والوں کی بیٹیوں سے ملاؤ گے تو غارت ہو جاؤ گے۔
برباد ہو جاؤ گے۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کا نام لینے کے لیے یہ زبان کو گل و گلزار سے دھونا پڑتا ہے۔ اس ذات اقدس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اور جس کے چاہنے والوں پر اللہ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، معمولی ذات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر نور نظر جب آپ کے گھر آتی تو حضور بیٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال نہیں فرماتے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ ساری کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور نبی اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات نبی کا دست اقدس چومتی ہے۔ حضرت فاطمہ بھی آئی تو حضور کا دست اقدس چومی، پھر حضور اپنی بیٹی کا دست اقدس چومتے ہیں۔ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو چومتی ہے۔ فاطمہ کے ہم قسمت کے قربان جائے، نبی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے حضور کے سینے اقدس کو چھینے کا موقع مل جائے۔ لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو حضور ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے، اور لگا کر ان کے سر پر اپنی ناک رکھ کے ان کے جسم کی خوشبو سونگتے، اور خوشبو سونگ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔ ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تو کہتی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، مگر میرا نبی کہتا فاطمہ فداک ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذرا پھر ایک بار لگا دے بھائی۔ ارے بھائی، اللہ کو نہیں دیکھے اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، آخرت کو نہیں دیکھے آخرت پر ایمان لا رہے ہیں، مگر اللہ کا اور آخرت کا پتہ بتانے والی ذات محمد الرسول اللہ ان کے درمیان ہے، اور یہ نہیں کہہ رہے میں پیارے نبی پر ایمان لایا، آمنہ کے لال پر ایمان لایا، محمد عربی پر ایمان لایا، رسول صادق پر ایمان لایا، نبی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو رب نے کہا اے مجھ پر ایمان لانے والے، اے میری توحید کو ماننے والے، میرے وحدہ لا شریک ہونے کو قبول کرنے والے، آخرت کو ماننے والے، تو دھوکے باز ہے، تو غدار ہے، تو باغی ہے، کیونکہ تو نے مجھ کو تو مانا مگر میرا پتہ بتانے والے میرے محبوب کو نہیں مانا۔ تیرا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تو میرے ساتھ میرے محبوب کو بھی مان لے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے اپن لوگ اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ماننے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اور ولیوں کے سردار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، امام الاولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہم سید الشہداء کو بھی مانتے ہیں، سردار اولیاء سرکار غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں۔ ماننے والا بنایا اللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ ماننے والا بنایا، ماننے والا بنایا، اللہ کا شکر ہے میرے بھائی۔ مگر ایک بات لگے ہاتھوں ذرا آپ کو سناتے ہوئے چلے جاتا ہوں، بازو والے تو اپنے دشمن ہے چھے، جو غوث پاک کا دشمن وہ احمد نقشبندی کا دشمن،
جتنے ہمارے خلاف علماء اہل سنت کے خلاف جتنے بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے، وہ رسول اللہ کا باغی ہے، علم غیب کا منکر ہے، نبی پاک علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہنا شرک کہتا ہے۔ ایسے غدار ویڈیو بناتے ہیں ہمارے خلاف میں، تو ہم بولتے ہیں جو قوم نبی کچھ نہیں سمجھی انہیں احمد نقشبندی کو کہاں سے سمجھتی؟ سمجھتی؟ بولو نا جی، نہیں سمجھتی۔ نہیں، جو بیٹا اماں کچھ نہیں سمجھا انہیں ساس کو سمجھتا نہیں سمجھتا، جو بیٹا باپ کو نہیں سمجھا انہیں سسرے کو سمجھتا نہیں سمجھتا۔ تو یہ قوم نبی کو نہیں سمجھی، غوث اعظم کو نہیں سمجھی، غریب نواز کو نہیں سمجھی، تو ان کے در پہ ان کی خاک پہ پلنے والے احمد نقشبندی کو کیا خاک سمجھیں گی؟ انہیں نہیں سمجھا، انہیں ویڈیو بنا رہا، میرے کو ٹینشن نہیں ہے، میں تو بول رہا ہوں بہت اچھا ہے، پبلسٹی ہو رہی ہے اپنی، میرے کو تو ٹینشن نہیں ہے، بنا بول رہا ہوں میں، اور میرے سے پیسے لیتا تو لے کے بنا بول رہا ہوں، میرے کو کیا ٹینشن ہے بھائی؟ تو میرے کو گالیاں دیا تو کیا میرے کو گالی لگنے والی ہے؟ میں وہی جبہ پہن کے بیٹھا ہوں، ایک بھی دھپا نہیں لگا اب تک۔ نہیں، مسئلے کو سمجھو آپ، مگر انہیں کرا میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے بیچ میں رہتے دیکھو پٹھے، ہاتھ چومتا مولانا یوں کرتا ہمارے سامنے، مولانا علیم صاحب کو ملا تو مولانا، ان لوگوں کے ویڈیو نکال کے اورنگ آباد میں انہیں وائرل کرتا، رات میں اماں اتنا ڈینجر ہے انہیں۔ یہ ہے منافق۔ کون ہے یہ؟ بولو ذرا زور سے بولو، منافق۔ یہ منافق وہ بازو والوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بازو والا تو گالی دے رہا تو اپنے کو دکھ رہا، بازو والا گالی دے رہا تو اپنے کو دکھ رہا نا بھائی، کھلم کھلا گالی دے رہا انہیں، اپنے بولتے ویری گڈ۔ مگر انہیں کیا کر رہا، گروپوں میں ہلو ادھر سے ادھر کی ایک ویڈیو نکال کے سینڈ کر دے رہا، ارے کون ڈالا یہ ویڈیو؟ مولانا علیم صاحب کیا کرے، دیکھ کے کال کرے، کون ہے میں ہوں مولانا، میں ڈالا، اماں بہت ڈینجر ہے رے تو۔ یہ منافقاں بڑے خطرناک ہے، آپ ایسے منافقوں سے بچنا۔ یہ آستین کے سانپ ہے، یہ ہماری مسجد میں رہتے، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے، پیچھے سے چھرا بھی بھونکتے۔ یہ منافقاں بڑے خطرناک ہے۔ میرے کو اہل حدیث سے، وہابی سے، غداروں سے ٹینشن نہیں ہے میرے کو، یہ آستین کے سانپوں سے میرے کو بہت ٹینشن ہے۔ اچھا، کئی جگہ تو ایسا ہوا بلائے بیان کرنے کا واسطے، مولانا صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب بلایا، مولانا صاحب کو میرے کو دعوت دے کے بلا، میں وہاں گئے تک اس کی بیڈ پبلسٹی پوری واٹس ایپ پہ چلا رہا، نقشبندی صاحب ایسے، نقشبندی صاحب ایسے۔ اماں میں بولا اتنا خطرناک ہوں میں، میرے کچھ نہیں معلوم، اتنا ڈینجر ہوں تو۔ وہاں کے بعد لوگ حضرت ایسا ایسا بولا، میں بولا ایک کام کریں گے، ٹھہر، تم لوگوں کو ایک نیا جلوہ دکھاتا ہوں میں۔ یہ گروپ ہے، یہ گروپ میں یہ فون ہے، یہ فون سے وائرل ہوگی، کس کا؟ ادھر فون تو کر اس کو۔ فون کرے تو بچہ نکلا، ایک بچے کو بلا، ادھر بیٹے، ادھر بابا، ادھر بیٹے آپ کے موبائل سے یہ ایک ویڈیو یہ گروپ میں وائرل ہوئی، کون کرے بیٹا؟ خدا کی قسم مول صاحب میرے کو نہیں معلوم، مول صاحب میں نے دیکھا نہیں۔ بیٹے میرے کو معلوم ہے آپ نہیں کرے، کوئی آپ کا موبائل لے کے کرے ہوں گے، کون کرے؟ ہمارے امام صاحب کرے، میرا موبائل انہوں نے لیے تھے کل۔ پھر میں بولا وہ امام صاحب کون ہے، بلاؤ، انہیں چھے میرے کو دعوت دے کے بلایا سو والا لوگ امت۔ ارے میں بولا تیرے دل میں جب اتنا بغض ہے تو ہولے پھر بلایا کہیں کو تو میرے کو؟ تو بولے پبلک ڈیمانڈ کر رہی تھی آپ کو بلاؤ بلاؤ، بولے تو بلایا تو پھر یہ کہیں کو کرا کاما؟ پھر دیکھے تو یا نبی سلام علیہ کا بھی پڑھ رہا، یا رسول اللہ بھی بول رہا، پھر پیچھے سے چھرے بھی بھونک رہا۔ یہ آستین کے سانپ صدائے حق آج جلسہ کر رہی۔ یہ مولانا لوگوں کو کیا ملنے والا؟ پیسے مل رہے لوگوں کو، بولو بھائی کائی کو کر رہے بھائی جلسہ ان لوگوں؟ ان کو کیا ہے؟ ان کے گھر میں بیویاں نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کو گھر نہیں ہے، ان کو کاروبار نہیں ہے، جا کے مست گھر میں سو جاتے ہیں۔ ان لوگوں بھی بلینکٹ اوڑھ لے کے مرین دو قوم، ہم کو کیا کرنے کا بھائی، جاؤ گڑے میں گرو۔ صدائے حق اس لیے جلسہ کر رہی ہے
تاکہ ہمارے ایک جلسے کے ذریعے سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے، عشق مصطفیٰ کی چاشنی نصیب ہو جائے، اہل بیت کی شان و عظمت معلوم ہو جائے۔ اللہ کے گھر میں اس لیے جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ باہر پرمیشن نہیں ملی۔ اب انہیں بازو اپنا ہی اندر کا استن کا سانپ ویڈیو پھیلا رہا، مسجد میں کامیڈی ہوگی، مسجد میں کامیڈی ہوگی۔ ڈارلنگ تم کہاں گئے؟ کامیڈی کامیڈی بول کے بھاگ گیا، ہچ نہیں، خود حرام کے کام کر رہا، دوسروں کو بول رہا کامیڈی ہوگی۔ ابے حولے، جیسا لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو ویسی سمجھانا یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ میں بھی اگر سیریس تقریر کرائی، امام نسائی فرماتے ہیں، امام طحاوی نے یوں لکھا ہے، امام اعظم کے شاگرد نے یوں فرمایا ہے، امام ابو یوسف نے یوں کہا، امام محمد بھی اس مسئلے میں یوں تحریر فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے، ان سے ان کا یہ اختلاف ہے، امام شافعی نے یوں کہا ہے۔ کون کون سمجھے؟ ہاتھ اٹھا۔ میرے کو بھی آتا دلائل دینے، مگر یہاں مسجد روشن میں کوئی بھی نہیں دکھتے، سب اپنے اپنے گھروں میں بلینکٹ اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کو امام طحاوی کیا معلوم، امام نسائی کیا معلوم، امام بخاری کیا معلوم۔ چلو جی امام بخاری صاحب کا اصلی نام بولو۔ امام مول صاحب کئی کو پوچھ رہے، خاموش بیٹھو۔ میرے پیارے بھائی، ہم کو اللہ تعالیٰ جیسی قوم کے بیچ میں بٹھایا، ہم کو ان کے معیار کے مطابق گفتگو کرنے کا حکم ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، اچھا مسئلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، حیدرآباد کی بات ہے، شہر کی بات ہے، شہر گاؤں کی نہیں، شہر کی بات ہے، سٹی کی بات ہے، حیدرآباد کی بات ہے۔ ایک جلسہ ہوا، 2 گھنٹے دھواں تھار خطاب، آدھا کلومیٹر تک پبلک بیٹھی ہوئی ہے، پورے دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جب بیان ختم ہوا، مست ہو گئی پبلک، خوش ہے، پورے سلام پڑھ رہے ہیں۔ سلام ختم ہوا، مولانا صاحب ہمارے جو جلسہ کرائے سو صدر صاحب تھے نا، انہوں بیچارے اعلان کر رہے ہیں مائک لے کے، آپ تمامی احباب کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے، جاتے وقت ضرور بضرور تناول طعام فرماتے ہوئے جائیں۔ صحیح بولے غلط بولے؟ صحیح بولے۔ یہ کون کر رہے ہیں اعلان؟ صدر صاحب کر رہے ہیں۔ پیچھے سے معتمد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ صدر صاحب کا کرتا کھینچ کے بول رہے ہیں، چھوڑو جی وہ سب باتیں، پہلے کھانے کا اعلان کرو۔ تو مطلب معتمد صاحب کو یہ نہیں معلوم تناول طعام بولتے۔ تو اب ہم ایسی قوم کے بیچ میں بیٹھے ہیں تو ہم کو قوم کے معیار کے حساب سے گفتگو کرنا پڑے گا بھائی۔ انہیں اس کو ٹماٹا بنا دے رہا، پورا کامیڈی کرتے، کامیڈی سنو۔ کتنی بدماشی ہے نہیں؟ ارے انہیں سامنے والا کر رہا، بازو والا تو نہیں کھل کے کر رہا، تو بھی کھل کے کر۔ باپ کا بیٹا ہے تو یہاں ٹھہر کے بول، میں مقابلہ کرتا ہوں۔ گروپوں میں پھیلا دیا، واٹس ایپوں پہ ڈال دیا، بھاگ گیا اورنگ آباد چھوڑ کے۔ میں بولا اس کو لے کے آؤ مولانا آج۔ مولانا علیم صاحب، مولانا کریم صاحب، ہمارے صاحب ساجد صاحب جو ہے ایک ویڈیو بتائے، تو بولا اس کو بلاؤ جی، اس کو آج مسجد میں اس کا کم پورا آپریشن کر دیں گے اس کا۔ نہیں ہے مول صاحب، اورنگ آباد چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ دیکھو یہ جو کام لوگ کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم یہ اہل سنت کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے یہ جلسے سے۔ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات یہ سیٹ کو پکڑ رہے ہیں، وہ سیٹ کو پکڑ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں۔ میرا حیدرآباد ٹو اورنگ آباد ڈائریکٹ ٹکٹ بن گیا تھا، ٹکٹ بن کے 15 20 دن 25 دن ہو گئے۔ 4 دن پہلے کال آیا، ٹکٹ کینسل ہو گئی صاحب، حیدرآباد ٹو اورنگ آباد فلائٹ کینسل ہو گئی۔ اب انہوں پریشان ہو کے میرے کو کیسا کریں گے، ہم پورا اعلان کر دیے، انہیں ٹکٹ کینسل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو پکڑے، اس کو پکڑے، پھر ٹکٹ بنائے حیدرآباد ٹو ممبئی، ممبئی ٹو اورنگ آباد، ڈبل ٹیبل پیسے ہو گئے۔ قربان کر رہے ہیں، سب دے رہے ہیں۔ بولے نہیں بھائی کچھ بھی ہو جان دو، نام بول دیے حضرت آنا ہے۔ اتنی کوشش کر رہے ہیں بھائی، اتنے لوگوں کو اعلان کر دیے حضرت آ رہے، بول کے پبلک آنے والی ہے، حضرت نہیں آئے تو مسئلہ چڑھا تھا، حضرت کو آنا ہے، پبلک آنا ہے، سننا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہاں فونا وہاں فونا، وہاں فونا یہاں فونا۔ اتنی محنت کر رہے ہیں ایک جلسہ۔ آپ کیا جاتے وقت ان کو 2 روپے 5 روپے دے کے جانے والے ہیں؟ یہ جلسہ صدائے حق اس لیے نہیں کر رہی ہے
کہ ان کا نام ہو جائے، بلکہ اس لیے کر رہی ہے مصطفیٰ کے دین کا کام ہو جائے، رسول اللہ کی ثنا خوانی کا کام ہو جائے۔ یہ کام صدائے حق اس لیے کر رہی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام حق آپ عاشقان رسول تک سچی انداز میں پہنچ جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوئی اگر دین کا کام کر رہا تو اس کا ساتھ دو، غداری مت کرو، شرارت مت کرو، کام کو بگاڑو مت، کام کو لے کے چلو، یہ کام کے لیے ضروری ہے۔ تو اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، چلتے ہیں پھر بارگاہ اہل بیت میں۔ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ صدائے حق کا ساتھ دیں گے؟ کون کون نہیں دیں گے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ ٹیسٹنگ تھی، جلسہ سن رہے نہیں سن رہے؟ ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ میں ساتھ دے رہا ہوں جی، آپ کئی کو نہیں دیتے؟ سبحان اللہ، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہے کا کام، حق کا کام، نیکی کا کام ہے، اخلاص سے کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، امت رسول کو پیغام پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، برابر ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، چلو مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کے عاشق بنو۔ کیا بنو؟ اہل بیت کے، زور سے بولو، عاشق بنو، چاہو، اپنی جان سے زیادہ چاہو اہل بیت کو، اور اہل بیت کو جو جتنا چاہتا ہے وہ اتنا سرفراز ہوتا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی نامراد نہیں کرتا، سرفراز کرتا ہے۔ غور کریے گا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت امام حسین۔ کون بولیے؟ امام حسین بیٹے ہیں مولا علی المرتضیٰ کے۔